اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیرے میں اپنا آپ پہچانو۔ السلام علیکم۔ 14 اگست اہل پاکستان کے لیے اہم دن ہوتا ہے۔ اہل پاکستان اس دن میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آزادی ہے اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس نعمت پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ شکریہ کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون کے مظالم سے اللہ رب العزت نے نجات دی تھی، اس وقت بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک عبادات کی صورت کے اندر، اور ایک جس مقصد کے تحت یہ نعمت دی گئی اس مقصد کو سامنے رکھا جائے۔ عبادات کی صورت میں کیسے؟ شکرانے کے طور پر روزے کا اہتمام کیا جائے، شکرانے کے طور پر صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا جائے، شکرانے کے طور پر نوافل کا اہتمام کیا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے کا اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو عام دنوں میں چاشت کی نماز 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے زائد رکعت ادا کی تھی۔ تو شکرانے کے طور پر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے تحت یہ نعمت دی گئی، آیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ کیا ہم اس مقصد سے پیچھے تو نہیں ہٹ گئے؟ کہیں غفلت کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ سستی تو نہیں آ گئی؟ ہمارے ذہنوں سے اوجھل تو نہیں ہو گیا وہ مقصد؟ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر، اس زمین کے ٹکڑے پر اسلامی حکومت، اسلامی احکام کا نفاذ، یہ مقصد تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تقریروں کے بہت سارے اقتباسات اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ خطہ، یہ زمین کا ٹکڑا اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ اس کے اوپر اسلامی احکام کا نفاذ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، میں تمام پاکستانیوں سے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ جسمانی طور پر تو ہم 77 سال پہلے آزاد ہو چکے، آیا فکری طور پر ہم آزاد ہوئے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جسمانی طور پر ہم نے آزادی حاصل کر لی، اب ہمیں فکری طور پر آزادی حاصل کرنی ہوگی، کرپشن سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، نظریات سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، بغض، عداوت، حسد، دشمنی، ان تمام چیزوں سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہو جائے، محبتیں قائم ہو جائیں، بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان ایمان والے کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بغض کا خاتمہ ہونا چاہیے، نفرت کا خاتمہ ہونا چاہیے، حسد کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس چیز کی طرف بھی ہم مسلمان اہل پاکستان خاص طور پر متوجہ ہوں۔ آخر کے اندر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف جماعتوں کی طرف سے شجرکاری مہم بڑی زور و شور سے چلائی جا رہی ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے اس ملک کے خاطر ہر ایک اس مہم کا حصہ بنے، اپنے ہاتھ سے شجرکاری کی دوسروں کو بھی دعوت دے، اور خود ہر ایک پاکستانی اپنے ہاتھ سے ایک ایک درخت لگائے۔ آخر کے اندر تمام پاکستانیوں کو دلی طور پر یہ دن بہت بہت مبارک، اس دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک، لیکن خوشی کے اندر اسلامی حدود کا خیال رکھا جائے۔ جتنی حد تک اسلام نے اجازت دی
خوشی کا اظہار کرنے کی حد بندی ہمیں بتا دی گئی، اس حد بندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بڑے چھوٹوں پر محبت کا معاملہ کریں گے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، استاد شاگرد کا احترام کرے گا، شاگرد استاد کا احترام کرے گا۔ اس طرح اس فضا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس طرح ہمارے ملک کے اندر محبت کی فضا قائم ہوگی، امن کی فضا قائم ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ترقیوں سے نوازے اور یہ ملک ہمیشہ شاد و باد رہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔